بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر محمود۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایوب حامد صاحب۔ رمضان کی اس خصوصی نشست میں انشاءاللہ ہم رمضان کے بارے میں اور روزے کے بارے میں مختلف سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک بڑے اہم سوال سے کرتے ہیں، اور یہ سوال ہے نیت کے بارے میں کہ روزے کی نیت۔ تو چلیے ایوب صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی ایوب صاحب، عام آدمی کے ذہن میں روزے کی نیت کے بارے میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر روزے کی فرداً نیت کرنی ہوگی یا کہ پورے مہینے کی نیت کرنی ہوگی، کیا الفاظ کے ساتھ نیت کرنی ہوگی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی لیکن ہم مکمل نہیں کر سکے، تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑی مزید رہنمائی فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے تھوڑی سی نیت کے اوپر بات کی تھی کہ نیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ کوئی ادا کریں منہ سے۔ جی، یہ نیت اصل میں مائنڈ کی اور دل کی نیت ہے کہ بھئی آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم منہ سارا دھو لیں، وضو کی نیت نہ ہو تو وضو ہی نہیں ہوتا، جی، نیت ہو تو وضو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز ہم جب تک نیت نہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے ہاں تمام وہی کام قابل قبول ہوتے ہیں جو خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، تو وہ جو ہے کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے لیکن یہ اصل نیت جو ہے وہ دل کی نیت ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے تو کر لے ادا، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ نیت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے آپ کر لیں گے اس رمضان میں نے انشاءاللہ تمام روزے رکھنے ہیں، میں نے اس کی نیت کر لی، وہ آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے انفرادی طور پر نیت کی ہر روزے کی تو وہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے اعادہ کر لیا اپنی نیت کا کہ ہم یعنی عام طور پہ رات کو لوگ نیت کر لیتے ہیں کہ صبح مجھے روزہ رکھنا ہے۔ تو اس طرح جب آپ کا ارادہ ہو جائے، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنا ہے، تو وہ نیت کا جو رکن ہے وہ پورا ہو گیا۔ جی، اصل میں جو بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر وہ نیت نہ ہو روزے کی کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو انسان جتنا مرض بھی بھوکا پیاسا رہ لے اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اس سلسلے میں ایک جو بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جو آج کل ہمیں یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بڑا رواج ہو گیا ہوا ہے۔ جی، جی، اوکے، تو اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے رات کچھ کھایا تھا اس کے بعد کچھ نہیں کھایا، سارا دن بھی نہیں آپ کھائیں، رات تک بھوکے رہیں، لیکن اگر آپ کی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی، آپ نے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے روزہ رکھا، یہ بھوکے رہے، تو اس کا کوئی روزے کا ثواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ثواب اسی وقت ہوگا جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس نیت کے اندر کوئی ایسا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنا وزن کم کر رہا ہوں۔ یہ ایک اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا وزن رمضان کے اندر کم کروں گا، تو اس کا مطلب ہے ان کی پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ میں روزے رکھوں گا صرف اپنا وزن کم کرنے کے لیے۔ وہ میری بھی اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کی کچھ دن پہلے، تو وہ بلڈ شوگر ذرا زیادہ تھی، تو مجھے کہتا ہے کوئی بات نہیں، رمضان آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے نیت میں کچھ اور چیز نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے کہ بھی بیماری سے شفا، یا جیسے آپ نے بتایا کہ بھی وزن کم کرنا یا اپنے ٹرائیگلیسیرائڈ ٹھیک کرنے، وہ نیت نہ ہو۔ نیت یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ بھوکا پیاسا رہنا۔
ٹھیک، جزاکم اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ہے جو کہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ہے کہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین جو ان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، اور یہ کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ برائی کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ تو اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو اس حدیث کے مطابق کہ شیطان کو بھی جکڑ لیا گیا اور جنت کے دروازے بھی کھل گئے، تو پھر یہ برائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہے کہ میتھمیٹکس کے طرح 1+1 ہو جاتا ہے۔ جی جی، اس میں ایسا ہے کہ اچھائی اور برائی کرنے کے اندر بہت سارے عوامل کام کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دونوں دائیں رکھے ہیں، خیر کا بھی رکھا ہے، شر کا بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں یہ جو ہے جو برائی ہے اس کا بھی دائیں رکھ دیا ہے، اور جو اچھائی ہے اس کا دائیں بھی رکھ دیا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس دائیں کی طرف توجہ دیتا ہے، کس سائڈ کو وہ اسٹرانگ کرتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پھر انسان نے اللہ تعالیٰ کے اندر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر شیطان بھی رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف دین کی کال ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اب ان کی احادیث ہیں، ان کی سیرت ہے، قرآن کریم ہے، ایک طرف وہ ہیں جو ہمیں خیر کی طرف بلاتے ہیں، دوسری طرف شیاطین ہیں جو ہمیں برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ صرف نظر نہ آنے والے جنوں کے شیطان نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں، کہ من الجنۃ والناس، بالکل ٹھیک۔ تو انسان جنوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطانوں میں بھی ہوتے ہیں، کہ جو بھی خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی پہ اکساتا ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے سنگی ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اور تیسری یہ بات ہے کہ ماحول پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ ماحول اگر اچھائی کا ہو تو لوگ جو ہے خود بخود اچھائی کی طرف جائیں گے، اور اگر ماحول برائی کا ہو تو لوگ خود بخود برائی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں اس طرح کے، انسان کا اپنا دائیا، ماحول کا اثر اور شیطانوں کا اثر، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو رمضان میں جب اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، تو اس میں جو جن شیطان ہیں وہ تو قید ہو گئے، اب جو ماحول ہے وہ بھی وہاں موجود ہے، جو انسان کی فطرت ہے، جو اس کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ میں موجود ہیں۔ تو روزہ ہمیں ان چیزوں پہ قابو پانے کی توفیق دیتا ہے، لیکن اگر ہم روزے کو سمجھے صرف بھوک پیاس کا روزہ سمجھے، اپنی نفس کو کنٹرول نہ کریں، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کریں، اپنے غصے کو کنٹرول نہ کریں، اپنے الفاظ پہ کنٹرول نہ کریں، تو وہ تو ساری چیزیں ابھی ہوں گی، کیونکہ وہ شیطان نے اپنا اثر ڈالنا چھوڑ دیا، اس نے اکسانا چھوڑ دیا، لیکن وہ ہماری نفس کی اکساہٹ ہے، ہماری جو عادتوں کی اکساہٹ ہے، ہمارے جو ماحول کی وہ ہے ہمارے، تو وہ سارا جو ہے وہ تو ابھی موجود کام کر رہا ہے، اس کا اثر تو رہے گا، اس کا اثر تو رہے گا۔ مطلب جو تربیت شیطان نے کی ہے وہ تربیت کا اثر تو رہے گا، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان شیاطین کو جکڑ دیا کہ اب مزید تو تمہارے اوپر حملے نہیں ہوں گے، لیکن جو تم نے عادات اپنی اپنا لی ہیں ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک کر لو۔ اور یہی ہے رمضان کی 30 روزہ تربیت، کہ اب تم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کر دینا، اب تم نے خود شعوری طور پہ اسٹرگل کر کے، یہ میں نے تو شیطانوں کو بند کر دیا، اب تم بھی سارے جو دوسرے شیطان تمہارے اندر ہیں اور آس پاس ہیں، تم ان سے کنارہ کر لو، ان کو بند کرو۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، صحیح صحیح۔ اچھا، یہ تھا کہ ہم نے پچھلے جو پروگرام تھے ان کے اندر ہم نے گفتگو کی کہ قرآن کا اور رمضان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے،
تو یہ قرآن کے علاوہ رمضان کی اور بھی کوئی خصوصیت ہے اس کے بارے میں، یا صرف قرآن کی وجہ سے ہی رمضان جو ہے وہ اس کی اہمیت؟ جی اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں چیزیں، اور سب سے اہم اس میں چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات. اچھا اوکے، ٹھیک. وہ تیسری سب سے بڑی رمضان کی خصوصیت ہے. روزہ اور قرآن تو دو ہیں، اور تیسری سب سے اہم خصوصیت جو ہے وہ صدقات ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ٹھیک. لیکن اس میں آنے سے پہلے میں تھوڑا یہ وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک یعنی آئندہ کرنا میرے خیال میں ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. اچھا، تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے اس کے اوپر. تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے ہمارے آج کے پروگرام میں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ملتے ہیں اور ایوب صاحب صدقات کے بارے میں مزید ہمیں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.